معزز سامعین و حاضرین، گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے ریاکاری۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کے ساتھ انسان کے جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو لوگ اپنا مال جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں دکھاوا کرتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ دکھاوا نہیں کرتا، وہ ریاکاری نہیں کرتا، کیونکہ اس کو علم ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ ریاکاری یہ ایک گناہ ہے۔ ریا ایک ایسے لفظ کے ساتھ اسے اخذ کیا گیا ہے، جب یہ انسان کے ساتھ خاص ہوتا ہے تو انسان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ریا جو ہے یہ رویتوں سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا معنی ہے سر کی آنکھوں سے دیکھنا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بیٹھ جائے، اس کا رعب بیٹھ جائے اور لوگ اس کی عزت کرنے لگے، اس لیے وہ لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتا ہے۔ اسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کا فیصلہ کرے گا اور اپنی شان کے مطابق تجلی کرے گا، اور 3 لوگوں کو سب سے پہلے اپنی بارگاہ میں بلائے گا۔ اس وقت تمام قومیں جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل کھڑی ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کو، 3 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے بلائے گا۔ پہلا وہ جو قرآن کا قاری ہوگا، دوسرا جو غنی ہوگا، تیسرا جو شہید ہوگا۔ یہ 3 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں گے۔ قاری قرآن سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے قاری قرآن، کیا تم کو ہم نے اپنے محبوب پر نازل ہونے والی کتاب نہیں دی؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ آپ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ پوچھیں گے بتاؤ تم نے اس کا حق ادا کیا، اس پر عمل کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ ہم نے صحیح حق ادا کیا، میں رات کی تاریکیوں میں سے پڑھا کرتا تھا، میں ہر وقت اس کو پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جب فرشتے بھی کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہو تو وہ کہے گا یا اللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ اس لیے بول رہے ہو، تم ریاکاری کیا کرتے تھے کہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ قاری قرآن ہے، لوگ مجھے کہیں کہ اس کی آواز بڑی خوبصورت ہے، لوگ تمہاری عزت کریں اس لیے تم اچھا قرآن پڑھتے تھے، لوگوں نے تمہیں اچھا کہہ دیا۔ فرشتوں اسے پکڑو اور جہنم کا ایندھن بنا دو۔ پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا جو غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم نے تمہیں مال دیا، تم نے اس مال کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا ہوں، غرباء کو دیتا رہا ہوں، مساکین کو دیتا رہا ہوں، تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، تم اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں غنی کہیں۔ فرشتوں یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے پکڑو، اس کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دو، کیونکہ یہ ریاکاری کیا کرتا تھا۔ جب شہید کو بلایا جائے گا، شہید کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہیں جاہ و جلال دیا، تمہیں شباب دیا، تمہیں طاقت دی، تمہیں جسم دیا، کیا تم نے اس کا حق ادا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ
میں اس قدر حق ادا کر رہا تھا، شہادت کا جام نوش کر لیا۔ اللہ فرمائیں گے تم بھی جھوٹ بول رہے ہو، ریاکاری کیا کرتے تھے تاکہ لوگ تمہیں شہید کہیں، لوگ یہ کہیں کہ تم نے اللہ کے راستے میں شہادت کا جام نوش کیا ہے، تم بھی ریاکاری کر رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں لوگ معزز تھے، غنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے، قاری قرآن جو ہر وقت قرآن پڑھنے والا ہے، یہ تینوں لوگ عظیم ہیں، لیکن ان کی نیتوں میں فطور تھا۔ کیا؟ ان کے اندر ریاکاری تھی۔ کام ویسے بھی کرنا ہے، اگر اخلاصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں تو آپ پھر جہنم کا ایندھن نہیں بلکہ جنت کے راگیر بن جائیں گے۔ تو عمل کے اندر نیت کا بڑا کنسیپٹ ہے، نیت خاص ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ریاکاری کے مختلف پہلو ہیں، مختلف درجے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ بندہ جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو جب تعریفی جملوں سے اس کو کسا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ کام مزید اچھا کرتا ہے، اور جب اس کی مذمت کی جاتی ہے تو وہ کام جو عمل وہ کر رہا ہوتا ہے اس سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ عمل سستی سے کرتا ہے، اور جب وہ لوگوں کے ہجوم میں ہوتا ہے تو وہ کام بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ یہ ریاکاری کی علامات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں ایک دن رو رہا تھا، حضرت عمر بن خطاب میرے پاس سے گزرے، کہتے ہیں معاذ بن جبل تم اشک بار کیوں ہو؟ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن ریاکاروں کو اس طرح بلایا جائے گا، او ریاکار، او بد کردار، تمہارے اعمال ضائع کر دیے گئے، جن کے لیے اور جن کے سامنے تم اعمال کیا کرتے تھے، جاؤ ان سے جا کر اپنے اعمال کا اجر لے لو، اپنے اعمال کا ثواب لے لو۔ تو اس لیے کسی کے لیے آپ کوئی عمل نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کی رضا، روزہ رکھنا ہے تو اللہ کی رضا، قرآن پڑھنا ہے تو اللہ کی رضا، کوئی بھی عمل صالح کریں تو اس میں اللہ کی رضا کو شامل حال رکھیں۔ آخری بات کر کے بات کو سمیٹ لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے، وہ وادی جہنم کے اندر ہے، اور وہ وادی جہنم سے ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ 400 مرتبہ وہ وادی جہنم سے پناہ مانگتی ہے۔ تو وہ وادی کون سی وادی ہے؟ اس وادی میں کون جائیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس وادی میں ریاکار لوگ جائیں گے۔ جو ریاکاری کرتے تھے وہ لوگ اس جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اس وادی میں جانے والے ہیں۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ ریاکار نہ بنو بلکہ اپنی نیتوں میں اچھا حسن ظن رکھو، عمل کرو چاہے تھوڑا کرو لیکن اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے رہیں، ہمیں اپنی اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے خالق کو راضی کرنا ہے۔ آج کل ماہ رمضان ہے، لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں یتیموں کو دیتے ہیں، تو اس میں ریاکاری نہ آنے دیں بلکہ اللہ کی رضا شامل حال کریں۔ ہمارے استاد محترم پروفیسر خلیل الرحمن خلیل آپ ایک شعر پڑھا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رہ گئے صدقہ و خیرات دکھانے کے لیے، رہ گئے صدقہ و خیرات دکھانے کے لیے، نت نئے ہیلے ہیں سب نام کمانے کے لیے۔ ہائے افسوس غریبوں کو اس امت کے رئیس بھیک بھی دیتے ہیں تصویر بنانے کے لیے۔ آج کے امراء امیر لوگ جو ہیں جب کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو تصویر کھنچواتے ہیں۔ ہائے افسوس اس غریب امت کے جو لوگ ہیں وہ جب کسی سے صدقہ و خیرات لیتے ہیں تو امیر لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویر بناتے ہیں،
تصویر کس لیے ہے؟ ریاکاری کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے۔ تصویر نہ کھنچوائیں بلکہ چپکے کے ساتھ اسے دے دیں۔ استاد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کبھی کسی کو زکوٰۃ دو، صدقہ دو، فطرانہ دو، تو اسے یہ نہ کہو کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، تمہیں میں فطرانہ دے رہا ہوں، بلکہ یہ کہے کہ میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں، میں تمہاری جو ہے وہ عزت کر رہا ہوں، میری طرف سے کچھ تحفہ تحائف لے لو، اس لیے تاکہ اس کی عزت پامال نہ ہو۔ اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا یہ مومن کی ایک اچھی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ریاکاری نہ کریں، بلکہ جو بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اگر اس میں نیت اچھی ہے تو اللہ اس کو آپ کا اجر عظیم عطا کرے گا، اگر اس میں بری نیت ہے تو اللہ تعالیٰ اس بری نیت سے ہمیں بچائے، شیطان کے شر سے ہمیں بچائے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری کے عمل سے محفوظ فرمائے اور اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔